اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا حکم دے یا کسی سے رک جانے کا حکم دے، ہر بات بالکل جو ہے کہ ماننے کے لیے بالکل آمادہ تیار رہنے والی یہ جماعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معزز اور محترم حاضرین اور حاضرات، آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مقام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج امت مسلمہ کو ان صحابہ کی سیرت کی معرفت کی از حد ضرورت ہے۔ صحابہ اور صحابیات جو کہ اسلام کا پہلا قافلہ، وہ جماعت کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیتیں قیامت تک پڑھی جانے کے لیے ان کی تعریف و توصیف میں، ان کی جو ہے کیا ہے تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ان صحابہ کی فضیلتیں بیان کرنے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ صحابہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے ان صحابہ نے اپنی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایسی مثالیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کی چھوڑی ہیں کہ اس جیسی جماعت کا دوبارہ دنیا میں وجود میں آنا ناممکن ہے۔ ایسی جماعت صحابہ کی کہ اس طرح کی ایک اور جماعت کبھی جو ہے دنیا میں وجود میں آئے، یہ بالکل بھی ناممکن ہے۔ تو ایسی جماعت کہ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں اپنی گزاری ایمان کی حالت میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا اور آپ کے زمانے میں رہنے والا ہر کوئی صحابی نہیں کہلا سکتا۔ صحابی کی تعریف میں اہل علم کیا بتاتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور اسی ایمان کی حالت میں وفات پایا، تو ایسا ہر شخص صحابی کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ فضیلت اور یہ اعزاز اور یہ سعادت ان صحابہ اور صحابیات کو جو نصیب ہوئی، تو وہ فضیلت اور کسی مسلمان کو کبھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ وہ صحابہ کہ جن کے ایمان اور جن کے اپنے اعمال قول اور فعل کے اندر یکسانیت، جی جو کچھ بھی وہ کہتے، جو ارادہ کرتے، جو عزم کرتے، برابر اسے کر کے دکھاتے۔ تو ایسے صحابہ جن کی یا جن کے دل ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز رہتے، بھرے رہتے، معمور رہتے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بھی بات اگر ہمیں بتائی جائے تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار، چاہے وہ اوامر کی شکل میں آئے یا نواہی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا حکم دے یا کسی سے رک جانے کا حکم دے، ہر بات بالکل جو ہے کہ ماننے کے لیے بالکل آمادہ تیار رہنے والی یہ جماعت، کہ اسی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے ان کی اپنی ان سب حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا، یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے اسی دنیا میں ان کے جیتے جی اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بالکل اسلام لانے میں سبقت کر جانے والے، آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے والے وہ مہاجرین اور انصار، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے آگے ان کے بارے میں بتایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ مہاجرین اور انصار، مہاجر جو کہ ہجرت سے پہلے اسلام لانے والے اور پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے وہ صحابہ، اور مدینے میں رہنے والے جنہوں نے ان مہاجر صحابہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر پناہ دی اور ان کا سہارا، ان کو سہارا دیا، تو وہ سب انصار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین اور انصار اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ سارے لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کیے احسان کے ساتھ۔ تو کتنا بڑا انعام، صرف ان صحابہ کو نہیں بلکہ ان صحابہ کی پیروی کرنے والے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہماری اپنی دنیا کی زندگی، ہمارے اپنے جتنے بھی اعمال، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور پھر اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں، سیدھے راستے پر ان کو لگاتے ہیں، جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے ہمارا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پروردگار کو راضی کر لیں، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ظاہر و باطن کا جاننے والا، ماضی اور مستقبل کا جاننے والا، ایسا رب کائنات ان صحابہ کے تعلق سے، انصار اور مہاجرین کے تعلق سے اتنا بڑا اعلان کر رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ جب ان سے راضی ہو گیا تو اب اس کے بعد دنیا کے کوئی بھی لوگ، کوئی بھی جماعت ان سے اگر بغض رکھتی ہے، ان سے اگر نالاں ہے، ان سے اگر ناراض ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ صحابہ کہ ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جب یہ اعلان کر دیا، اب اللہ کی رضامندی ان کو جب مل گئی، دنیا والا کوئی ان سے راضی ہو کہ ناراض ہو، ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، ایسے کسی ایک فرد سے یا ایک جماعت سے میں اگر اپنی ناراضگی کا اعلان کرتا ہوں اور اظہار کرتا ہوں تو میرے اپنے ایمان پر سوالیہ نشان لگتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں کہ نہیں۔ وہ جماعت، وہ شخصیات کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی سے اپنی رضامندی کا اعلان تو نہیں کرے گا۔ میں اور آپ کسی کے بارے میں، ان کے مستقبل میں وہ کیا کرنے والے ہیں نہیں معلوم ہمیں۔ میں اگر کسی سے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ سے خوش ہوں تو وہ میری اپنی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ آئندہ چل کر وہ بندہ جس سے میں نے یہ اعلان کیا وہ کیا کرنے والا ہے، میرے ہی خلاف کوئی کارروائی کرے گا، مجھے گالیاں نہیں معلوم مجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ تصور کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیکار میں ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا۔
اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جسے ماضی اور مستقبل سب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ان صحابہ کے تعلق سے جو اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا اس کے بعد بھی صحابہ کی ایک بڑی جماعت لمبی مدت تک زندگی گزارنے والی ہے، اور ان کی زندگی میں وہ کیا کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم تھا۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد صحابہ سے کوئی بھی ایسا عمل ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا رضامندی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی میں آخر تک، مرتے دم تک کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت ان سے ہرگز نہیں سرزد ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو۔ جی یہی تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ اعلان سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ مؤمنین جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ ان سارے مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کا سبب بھی بتاتا ہے کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے اپنے دلوں میں وہ کیا عزائم رکھتے ہیں، کیا ارادے رکھتے ہیں، کیا ان کی نیتیں ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے واقف ہے، اور نیتوں کا حال جاننے والا سوائے رب العالمین کے دنیا میں اور کوئی، پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے اپنے حالات سے واقف ہے، ہمارے اپنے دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، ہم دلوں میں کس کے لیے کیا خیال رکھتے ہیں، کیا ہماری اپنی نیت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بس جانتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جماعت جس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہمارا اپنا خالق ہے، عالم الغیب ہے والشہادہ ہے، ظاہر و باطن سب کچھ جاننے والا، تو ایسے رب کائنات نے جب ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا تو اب وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پر میرا ایمان ہے، ایسے کسی مومن کے دل میں ذرا بھی ان صحابہ کے تعلق سے کوئی کینہ، کوئی حسد یا کوئی گستاخی کی بات بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اگر ان صحابہ کے تعلق سے ذرا بھی اگر ان کی شان میں گستاخی کی بات اگر دل میں بھی آ گئی تو پھر ہمارے اپنے ایمان کو ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحیح معنوں میں ایمان ہے یا بس ایسے ہی میں اپنے آپ کو مومن ہونے کا ناٹک کر رہا ہوں۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے واقعی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات کے بارے میں اگر میرے اپنے دل میں ذرا سی بھی خلش پائی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کیسے ان کو یہ مقام دے دیا گیا، کیسے یہ اتنے بلند ہو گئے، اگر ایسا کوئی اپنے دل میں تھوڑی سی بھی بات پا رہا ہے تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں واقعی مومن ہوں یا پھر مومن ہونے کا میں ناٹک کر رہا ہوں، جیسے کہ بہت سارے لوگ خود عہد رسالت میں اپنے آپ کو مومن ہونے کا ناٹک کر رہے تھے۔ صرف آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مومن ہونے کا ناٹک کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ منافقین ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی جماعت کہ ان کی ایک ایک قربانی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو بیعت کر لیتے، ایمان لے آتے، تو اس کے بعد اپنا نفس، اپنی نفیس، ہر چیز دین کے لیے قربان کرنے کے لیے بالکل ہمیشہ تیار رہتے۔ یہ سب ایسی حقیقتیں کہ آج اگر ہمارے اپنے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں اور دوسرے سارے ہی لوگ اگر ان صحابہ کی سیرت جو لکھی گئی ہے اگر پڑھیں گے تو واقعی ان کو لگے گا کہ یہ سب گویا کہ کچھ خیالی باتیں ہیں۔
حالانکہ یہ کوئی خیالی بات نہیں، بلکہ حقیقت میں ان صحابہ نے اپنا جو نا کہ وہ کردار دین کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی خاطر ان لوگوں نے ایسے کردار اپنے بالکل زندہ کردار ان لوگوں نے اپنی زندگی میں جو نا ادا کیے ہیں۔ تو آج اگر کوئی بھی صحابہ کی ڈرامے وغیرہ کرتے ہیں کہ ہاں صحابہ نے ایسا، تو یہ بالکل بھی کوئی اس کی برابری ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابہ نے جنہوں نے حقیقت میں اپنا سب کچھ بالکل ویسے کر کے دکھایا جس سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، تو آج جو بھی کرے گا ان کی جو ہے ڈرامے وغیرہ وہ تو صرف ایسے ہی بالکل جو ہے کیا ہے ایک یعنی کہ ایکٹنگ والی بات ہو جائے گی، تو اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ صحابہ ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا جو قدر و منزلت ہے، ایک ایک مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کا نام لیا جائے تو ہمارے اپنے سینوں میں اس جماعت کے لیے محبت کا ایک سوتا پھوٹنا چاہیے کہ یہ کیسی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا اور ایسی ایسی قربانیاں دی، اور آج ہم لوگ ان کے عشر عشیر بلکہ ان کے جو پیر کی دھول کو بھی ہم جو نہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے یہ صحابہ گزر چکے ہیں کہ ان کے جو حالات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ان کے ایمان کو دوسرے اور سارے لوگوں کے ایمان کے لیے معیار قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، کس کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ یہ بات بتائی کہ یہ اہل کتاب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں، اس وقت تک یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے جب تک کہ تم لوگ جیسے ایمان لے آئے۔ کون تھے اس وقت؟ یہی صحابہ کی جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ جن سے خطاب کر رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ تم لوگ جیسے ایمان لے آئے ہو۔ صحابہ اور صحابیات ہی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے صحابہ اور صحابیات، تم لوگوں کا ایمان جیسا ہے ویسا ایمان اگر ان کا بھی ہو تو تب یہ راہ راست پر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں عربی زبان میں قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہتا ہے الفاظ جو عام ہوتے ہیں تو اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے اگرچہ کہ سبب کوئی خاص سبب بھی کیوں نہ ہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کے لیے یہی اعلان کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ اور وہ صحابیات، ان کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان جو بھی لے کر آئیں گے تو بس وہی لوگ صرف ہدایت یافتہ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی جو ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ تو کتنا بڑا ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا کہ دنیا والوں کے ایمان کے لیے معیار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو بنا دیا۔ تو یہ سب ایسی جو باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چونکہ ان کی حقیقتوں کو جانتا رہا اور ان کے اپنی نیتوں کو جاننے والا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا اعزاز، اپنی رضامندی کا اعلان ان کو اسی دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ برابر آپ کے صحابہ کی فضیلتیں بیان کرنے کے اندر آپ نے بیان کی ہیں۔ کئی صحابہ کی انفرادی طور پر آپ نے ایک ایک کی خصوصیت اور ان کی منقبت الگ الگ بیان کی ہے۔ ابو بکر کی آپ نے کئی خصوصیات بیان کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، علی کی، عبد الرحمن بن عوف کی اور فلاں کی ایسی انفرادی طور پر بھی آپ نے ہر ایک کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ تو وہیں اجتماعی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اتنا کیا ہے، کم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انصار سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور انصار سے بغض رکھنے والا، ان کے خلاف کراہت اپنے دل میں رکھنے والا منافق ہوگا۔
لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انصار سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ مومن ہوگا، اور انصار سے اگر بغض رکھتا ہوگا تو وہ صرف منافق ہی ہو سکتا ہے. ایک مومن کبھی انصار اور مہاجرین سے کبھی اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی جو ہے کہ بغض رکھنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے درمیان جو سابقین اولین تھے ان کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اپنے صحابہ کو کوئی گالی مت دو، کوئی ان کے لیے اپنے نازیبا الفاظ استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ انہوں نے جتنا خرچ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کرے، انہوں نے جو ایک مد خرچ کیا ہے یا اس کا آدھا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کہ صحابہ کا جو خلوص اور ان کے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی تڑپ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، اور اس جذبے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کیا ہے، کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو تو صحابہ نے، میرے اپنے صحابہ نے جو ایک مد یا اس کا آدھا بھی جو خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی تم جنہیں نہیں پہنچ سکتے. تو ایسی یہ جماعت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. تو ہماری اپنی ذمہ داری ایک ایک مسلمان کی صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. جی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں آنے والے، ان صحابہ کے بعد میں آنے والے، ان کا اپنا موقف ان صحابہ کے تعلق سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے وہ یہی دعا کریں گے کہ پروردگارہ ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ان لوگوں کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رکھ. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ پروردگارہ ایمان والوں کے لیے ہمارے اپنے دل میں کوئی کینہ نہ رکھ. اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہوتی ہیں تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے تو وہ محبت کا تعلق ہوتا ہے. کوئی ایک دوسرے سے ایمان والا کوئی دوسرے ایمان والے سے کبھی کوئی بغض نہیں رکھے گا یا اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی بتا دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغض رکھے گا، ان سے جو عداوت رکھے گا، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کو ہدایت کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے یہ معلوم ہو گیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے گا جو بتا رہا ہے، اس زمانے میں کل مؤمنین سوائے ان صحابہ اور صحابیات کے دنیا میں اور کون تھا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مؤمنین نے جو بھی راستہ اپنا لیا اس راستے کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کا ذمہ دار خود اسی کو ٹھہرائیں گے. اس نے جو راستہ الگ چن لیا، مؤمنین نے ایک راستہ چنا ہوا تھا، وہ راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اس نے چن لیا تو ایسے بندے کو ذمہ دار ہم خود اسی کو ٹھہرائیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. تو یہ مقام صحابہ کوئی معمولی سی بات نہیں. اسی وجہ سے ہمارے اپنے سلف صالحین نے جتنی عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں،
ہر عقیدے کی کتاب میں آپ کو مستقل ایک باب صحابہ کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے برابر یہ جو ہے لکھ چھوڑے ہیں۔ کوئی کتاب بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے عقائد جس کے اندر جی عقیدے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے تعلق سے جی اور نبی کے تعلق سے، ملائکہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، ہر طرح سے تفصیلات جو بیان کرتے ہیں، تو وہاں ایک بالکل باب صحابہ کرام کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان یہی کہے گا کہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کے بعد ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بات بتائی ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ہر نبی کے ان کے اپنے ساتھی ہوتے رہے ہیں جو ان کی باتیں سنتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے، اور ان کے بعد نبی کے چلے جانے کے بعد نبی کی باتوں کی دعوت دوسروں تک پہنچانا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ سب جو کیا ہے نبی کے ساتھ رہنے والے حواریین کا ہی کام ہوتا تھا۔ تو ویسے ہی ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت صحابہ اور صحابیات کی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کو توفیق دی اللہ تعالیٰ نے اور ہدایت سے ان کو نواز دیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے جتنے فضائل بیان کیے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے حق میں جو جو فضیلتیں آپ نے بتائی ہیں، ان تمام فضیلتوں پر ہمارا اپنا ایمان بالکل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ کہ یہ صحابہ کہ ان صحابہ کے تعلق سے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو عقائد ہم کو رکھنے کا حکم دیا ہے، جو جو فضیلتیں ان کی بتائی ہیں، وہ فضیلتیں ہم سب دل و جان سے مانتے ہیں، اور ان صحابہ کے محبت سے ہمارے اپنے دل لبریز ہونا چاہیے۔ صحابہ میں سے کسی ایک ادنا صحابی سے بھی، صحابہ یقیناً اپنی جگہ پر آپس میں ان کے اندر فرق مراتب تو پائے جاتے ہیں۔ کوئی صحابی لمبی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہیں، کسی کو بہت تھوڑی سی مہلت ملی ہے، جی ایسے بہت سارے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے صحبت نبی ایک مرتبہ ایک صحابی کو اگر حاصل ہو گئی تو وہ ایسا شرف ہے، ایسی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو اور کوئی بھی مسلمان پا نہیں سکتا۔ تو اس لیے صحابہ کے تعلق سے ہمارا اپنا ایمان یہی ہے کہ ہر صحابی بالکل عادل ہیں، ان میں سے کوئی جو گھٹیا جیسے کہ انسان کہا جاتا ہے ایسا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا تاکہ نبی کے بعد نبی کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو پوری امت تک پہنچانے کا کام کرنے والے یہی صحابہ تو ہیں۔ اگر ہم نے صحابہ کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی جو گستاخی کی اور ان کے ذات میں یا ان کی اپنی صفات میں کوئی کیڑے ہم نے اگر نکالے تو یہ ڈائریکٹ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر جرح کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اے اللہ، تجھے نہیں معلوم تھا کہ ان صحابی میں کیا خرابی تھی، تو نے ان سے رضامندی کا اعلان کیسے کر دیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ ان صحابہ میں کیا کیا خرابی اور کیا کیا خامی ہے، یہی کہنے والی بات ہو جائے۔ تو صحابہ کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی اور کوئی بھی زبان درازی، یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں میں اور اللہ کی خبروں میں گویا کہ تکذیب کرنے والی بات ہوگی کہ نبی نے جو کہا وہ بھی غلط ہے اور اللہ نے جو کہا ان کے بارے میں وہ بھی غلط ہے، یہ ہم جو کہنے والے ہو جائیں گے۔ اور ایسا اگر ہم نے کر دیا تو پھر ہمارا اپنا ایمان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام کا جو مقام اور جو مرتبہ، جو ان کی قدر و منزلت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، برابر اس سے
ہمارے اپنے دل معمور ہونا چاہیے، صحابہ کی محبت سے ہمارے اپنے دل برابر بالکل جو ہے کیا بھرے ہوئے ہونا چاہیے۔ ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ان صحابہ کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں۔ آج ہم لوگ دنیا کی ہر قسم کی آسائشیں ہمیں مہیا ہیں، میسر ہیں، تو ان میں ہم ایسے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمارے وہ اسلاف، ہمارے وہ صحابہ اور صحابیات جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جو ان کی جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، آج بالکل بھی ہم جناب جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان صحابہ کے نام تک بھی جناب ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کہ کون کون صحابی گزر چکے ہیں۔ بالکل نمایاں جو صحابہ، جی خلفائے راشدین کون ہیں یہ بھی اگر پوچھ لیا جائے تو بہت سارے جو مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلیفہ کون ہے، 4 خلیفہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے جو ہے ہمارا اپنا قصور ہے کہ اس صحابہ کی جماعت کے ساتھ جیسے ہماری محبت ہونی چاہیے اگر ویسی ہوتی تو یقیناً ہم اپنے گھروں میں خود اس کا اہتمام کرتے کہ ہم خود بھی ان صحابہ اور صحابیات کی سیرتیں پڑھنے اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور ان صحابہ کے قصے کہانیاں جو بالکل ایمان بالکل تازہ ہو جائے، جوش اور ولولہ ہمارے اندر پیدا کرنے والے ایسے ایسے واقعات جو انشاءاللہ آگے ہم معلوم کریں گے، تو اس طرح کی جو باتیں بالکل ہمارے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والی یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ سب گویا کہ ہمارے ایمان کے لیے بوسٹر اس کو جو نہ کہا جائے، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آج ہم لوگ بالکل نہ اللہ کی کتاب سے ہمارا کوئی تعلق، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث سے، اور نہ ہی ان سب چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے یہ امانت دار دیانت دار صحابہ اور ان کی سیرت سے ہمارا اپنا کوئی تعلق ہے۔ ان سب سے کٹ کر اگر ہم مومن بن جائیں اور پکے مومن بننے کی کوشش کریں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تعلق ہمارے اپنے ماضی سے بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ آج دشمنان اسلام کی جو بہت ساری سازشیں اور ان کی چالیں ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کس طرح سے ان کے تعلق کو جو ہے کہ کمزور کیا جائے، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے مشاغل اور ایسے ایسی دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے لا کر ڈال دیے ہیں کہ ہم انہی دنیاوی چیزوں میں اپنا وقت کھپا دیں اور اسی میں ہم کھو کر رہ جائیں، ہمارے اپنے ماضی سے ہم اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ مسلمان بیدار ہو جائیں گے اور اپنے ماضی سے اپنا تعلق اگر مضبوط کر لیں گے تو پھر ان کا بھی وہ ایمان ویسا ہی پختہ ایمان ہو جائے گا جیسے ان صحابہ کا ایمان تھا کہ بالکل کسی بھی طرح کی تیاریاں دشمن کے مقابلے میں گننے کے برابر بھی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اعتبار اور شمار نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ان کا جو ایمان اور ان کا جو توکل اور جو اعتماد اور بھروسہ ہوتا، بس اس کی بنیاد پر وہ میدان میں ایسے ڈٹ جاتے کہ بالکل دشمن کو اپنا میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو اور ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہو کر بھی آتا دشمن، مگر ایمان کے مقابلے میں سارے ہتھیار کوئی چیز ان کا کام نہیں دیتی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگتے۔ تو آج دشمنان اسلام کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان اگر واقعی اپنے ان صحابہ اور صحابیات کی اس تاریخ سے اگر جڑ جائیں گے اور اس سے اگر اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو ان کے اپنے ایمان میں بھی وہ مضبوطی آ جائے گی اور وہ جو نا بالکل طاقت آ جائے گی کہ پھر اس کے بعد ان پر غلبہ پانا یا ان کو پسپا کرنا اور ان کو دنیا سے مٹانا یہ ہمارا خواب ہی رہ جائے گا۔ تو اس لیے دشمنان اسلام
ایک طرح سے اپنی چالوں میں کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں وغیرہ کے سامنے جو چیزیں ان لوگوں نے لا کر دنیا کی ڈال دی، اور ہمارے اپنے جو نوجوان کیا بلکہ خود بڑے لوگ بھی سب ایسے بالکل مگن ہو جا رہے ہیں، وقت اپنا اس میں اتنا کھپا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اسلاف وغیرہ کی یہ سب تاریخ اور یہ جو ہے کیا ہے بالکل حقائق پر مبنی جو کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، ان کی جو ہے کیا ہے طرف ہمارا اپنا جو ہے کوئی ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا جی، کہ ہمارا اپنا عقیدہ جی، عقیدے کی کتابوں میں آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے بالکل ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے۔ ہاں، جس طرح کی بھی ان سے باقاعدہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، یعنی ان سے کوئی غلطی ایسی کوئی غلطی، یعنی ہم جب غلطی کہتے ہیں تو ایسی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف ہو جائے۔ معصوم عن الخطا جی، غلطیوں سے پاک ذات اللہ تعالیٰ نے بس انبیاء کو بنایا، ہمارے نبی بالکل ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سب بالکل خطاؤں سے بالکل پاک ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، نہیں، ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے، مگر ان سے جو چوک ہوئی، جو خطا ہوئی، ایسی کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جو نا اس کے چھن جانے کا جو نا باعث بنے۔ تو اس لیے ان کے درمیان جو کچھ بھی جو نا لڑائیاں بھی ہوئی ہیں صحابہ کے درمیان آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ان سب کو لے کر ہمارے اپنے اسلاف نے یہی عقیدہ ہم کو بتایا کہ چونکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان کی اتنی جو کیا فضیلتیں بتائی ہیں اور اتنا مقام ان کا اونچا کیا ہے، تو اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بس یہ ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کے تعلق سے ہم اپنی زبان بند رکھیں۔ کوئی ہمیں جو ہے کیا ہے جو گزر گیا اس کے بارے میں اب ہم یہاں جو ہے کیا جان سکتے ہیں؟ تاریخ کے حوالے سے جو باتیں آتی ہیں، تاریخ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے اوپر پورا 100% جو ہے اعتبار کر لیا جائے۔ خاص کر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ وغیرہ کی تاریخ کے اندر اس قدر وہ قوم جس کو کہ رافضہ کہا جاتا ہے، جن کی ان صحابہ سے بالکل جو ہے کیا ہے ازلی دشمنی، ابدی دشمنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں نے ان صحابہ کے تعلق سے ایسی داستانیں بالکل جو ہے پھیلا رکھی ہیں، اور ایسی جو ہے غلطیاں اور خطائیں ان کی جو ہے ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ ہمارے بہت سارے سنی مسلمان بھی ان ساری باتوں کو ویسے ہی جو ہے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کی جو روایتیں ہیں، ان روایتوں پر ہمارا اپنا پورا 100% اعتماد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ احادیث الگ ہیں اور تاریخی حوالے الگ ہوتے ہیں۔ حدیثوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین کو پیدا کیا جو بالکل جو ہے کیا ہے سینہ بسینہ علم اس کا جو ہے حدیث کو یاد رکھ کر جیسے جیسے بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا وہ سب برابر بتاتے آئے۔ لیکن تاریخ کے اندر ایسا کوئی سلسلہ سند کا نہیں پایا جاتا، تو اس لیے تاریخی حوالوں کا 100% اس پر اعتبار کر کے صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط نظریہ قائم کرنا یہ ہمارے اپنے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے اسلاف کا جو عقیدہ ہے وہ یہی کہ صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا ان کے حق میں اعلان کر دیا، تو اس لیے ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے اس کے تعلق سے ہم اپنی زبان جنہیں اس کے اندر جنہیں لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہمارے اپنے صحابہ ان کے سیرت معلوم کرنے سے ہمیں کیا کچھ سبق ملتا ہے، کیوں ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، کیا جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، تو یہ کل انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے آئندہ درس میں باذن اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر صحابہ اور صحابیات ان کے تعلق سے
جی جو ان کا مقام ہے، جو ان کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اسے پہچان کر ان کو وہ مقام اور مرتبہ دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی محبت سے اللہ تعالی ہمارے اپنے سینوں کو معمور کر دے، اور جو کچھ بھی دین کی باتیں ہیں ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طریقے سے معلومات حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔